بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند آواز سے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بلند آواز سے صلوات. خالق کائنات بحق جہاردہ معصومین علیہ السلام ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار دنیا میں ہم سب کو آل محمد کی زیارت اور آخرت میں اپنی شفاعت نصیب فرمائے. ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرمائے اور اس وقت تک ہمیں موت نہ دے جب تک وہ ہمیں معاف نہ فرما دے. تمام مرحومین شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. خصوصاً جو افغانستان میں کل مومنین شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. پروردگار بہت سے مومنین علیل و مریض ہیں. پروردگار سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو اس قابل بنائے کہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکیں. علماء مجتہدین مراجع اعظام رہبر معظم مومنین کرام دنیا میں جہاں کہیں ہیں ان کی حفاظت فرمائے. قبولیت دعا کے لیے بلند ترین صلوات بھیج دیں. یہ بلند ترین صلوات تھی تو پھر ذرا ایک آہستہ سے صلوات بھیج دیں. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی یہ 22ویں آیت جو میں تلاوت کرتا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہی قرآن ہدایت کرتا ہے اس دین کی طرف جو بالکل سیدھا دین ہے. یا یوں ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن اس دین کی طرف ہدایت کرتا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا دین ہے. اور یہ بشارت دیتا ہے ان مومنین کو جو بشر المومنین الذین صفت لگی ہوئی ہے. یہ ہر مومن کے لیے نہیں بلکہ یہ ان مومنین کو بشارت دیتا ہے الذین یعملون الصالحات جو اعمال صالح بجا لاتے ہیں. اور بشارت یہ ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے خدا کے ہاں بہت بڑا اجر. صلوات بھیجیں. تو آیت کے شروع میں فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہدایت کرتا ہے. اور کچھ چیزیں میں عرض کر چکا ہوں. اب ظاہر ہے کہ یہ آج کی اور کل کی آخری مجلس ہے تو میں اس کو جلدی ترجمے کو مکمل کر دوں کہ ہدایت جو کرتا ہے یہ ہدایت ہے کیا؟ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت عزیزان محترم دراصل یہ ہے کہ تمہارے لیے حرام کیا ہے اور تمہارے لیے حلال کیا ہے. کن چیزوں سے تم نے رکنا ہے اور کن چیزوں کو آپ نے انجام دینا ہے. جو انجام دینا ضروری ہے اسے واجبات کہا جاتا ہے. جن سے بچنا ضروری ہے انہیں محرمات کہا جاتا ہے.
یعنی یہاں ہدایت کا مفہوم یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. صلوات بھیج دیں محمد یعنی ہدایت کا خلاصہ یہ ہوگا کہ انسانوں کی ہدایت کس چیز میں، کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے خدا فرما رہا ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اجر ہر ایک کے لیے نہیں ہے اور بشارت بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یبشر المؤمنین، ہاں یہاں کہہ کے اللہ چپ نہیں ہو گیا، آگے صفت لگائی ہے کہ یہ بشارت سارے انسانوں کے لیے نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اور سارے مومنین کے لیے بھی نہیں ہے. الذین، یہ آگے میں اس کے لیے جملہ، پورا جملہ صفت بن رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب صفت لگ جاتی ہے تو موصوف کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور موصوف بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے. یعنی موصوف کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے اور موصوف محدود بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے. یبشر المؤمنین، بشارت ہے مومنین کے لیے لیکن سب مومنین کے لیے نہیں. الذین یعملون الصالحات، یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان مومنین کو جو اعمال صالح بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے بڑا اجر قائم کر رکھا ہے. تو یہ یعملون الصالحات یہی ہے کہ حلال کو انجام دے، واجبات کو انجام دے اور حرام سے انسان اپنے آپ کو بچائے. سارے دین کا خلاصہ یہی ہے، ساری شریعت کا خلاصہ یہی ہے. سارے انبیاء اور رسول اسی لیے آئے، کتابیں اور صحیفے اسی لیے آئے اور آخری کتاب قرآن کریم اسی لیے آئی کہ انسانوں کو یہ بتا دیا جائے کہ کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے. کون سی شے آپ کے لیے اللہ نے حلال قرار دی ہے اور کون سی شے حرام قرار دی ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے. سارا دین یہی ہے، یہی اعمال صالح ہے اور یہی تقویٰ ہے اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. تو جو مومن ہو اس کو اس بات پر نظر رکھنی پڑے گی کہ آیا میرا عمل صالح ہے یا نہیں. عمل صالح ہوگا تو بشارت ہمارے شامل حال ہوگی، اور اگر خدا کے حکم کے باوجود ہم نے اعمال صالح نہ کیے اور اس کے حکم کو نہ مانا تو یہ شریعت کی اصطلاح میں بغاوت کہلائے گی. بغاوت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک حکم آ رہا ہے اور ہم اس حکم کو اہمیت ہی نہیں دے رہے. بغاوت کی اجازت نہیں ہے. حکم آ جائے انسان انجام دے تو اسے اطاعت کہا جاتا ہے. بات واضح ہو رہی نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. حکم آئے انسان انجام دے تو یہ ہے اطاعت. حکم آ جائے اور انجام نہ دے تو یہ ہے بغاوت. پروردگار کسی باغی کو پسند نہیں کرتا، وہ ہمیں اطاعت گزار دیکھنا چاہتا ہے. میرا بندہ جس کو میں نے خلق کیا ہے، جس کی میں نے ہدایت کی ہے اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے میں نے اپنی محبوب ہستیوں کو دنیا میں بھیجا ہے، یہ ان کے احکامات پر عمل کرتا ہے یا نہیں. اور چاہتا یہی ہے کہ ہر بندہ اس کے احکام پر عمل کرے، اور اگر حکم کے باوجود اطاعت نہیں کر رہا تو باغی کہلائے گا. وہ بغاوت یعنی سرکشی پر آمادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بغاوت کو پسند نہیں کیا ہے. وہ چاہے والدین سے ہو، چاہے استاد کے سامنے ہو، چاہے امام کے سامنے ہو، اور چاہے رسول اور خدا کے سامنے ہو. دیکھیے اللہ نے، اب چونکہ میں
والدین کا لفظ بول بیٹھا ہوں تو بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ماں باپ کی اطاعت کا حکم اپنی عبادت کے ساتھ دیا ہے۔ آج معاشرہ بہت خراب ہو رہا ہے، بہت معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اور اولڈ ہوم بن رہے ہیں۔ یورپ کی طرح ملک میں بھی اولڈ ہوم بننا شروع ہو گئے۔ ایک باپ اور ایک ماں محنت کر کے، مشقت کر کے، مصیبتیں اٹھا کر کئی کئی بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن یہی بچے بڑے ہو کر ایک ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتے اور اولڈ ہوم بنا رہے ہیں کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہوم میں ڈال دیا جائے۔ خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ سال میں ایک دن فادرز ڈے، مدرز ڈے، پورے سال میں ماں کے لیے ایک دن، باپ کے لیے ایک دن، جس ماں باپ نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے وقف کر دی، اور ہم ان کے لیے سال میں ایک دن نکالیں اور اس سال کے ایک دن میں بھی چند گھنٹے یا چند منٹ ماں باپ کو دیں۔ یہی پروردگار نے تو یہاں فرمایا قرآن کریم میں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ خبردار، یہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا اور ماں باپ پر احسان کرنا۔ یہ احسان ہمارے اردو کے احسان والا معنی نہیں ہے، بات واضح ہو رہی ہے سب کے لیے۔ ہمارے ہاں احسان کا معنی اور ہے، وہ ایک جسے کہتے ہیں منت لگانا، بہت بڑا تیر مار لینا کہ بھئی آپ نے مجھے چائے پلائی، بہت بڑا احسان کیا۔ عربی میں احسان اس معنی میں نہیں آتا۔ عربی میں احسان کہتے ہیں اس نیکی کو جو کسی کے کہے بغیر کی جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایسی باتیں عام طور پر اب مسئلہ یہی بن گیا نا کہ مجالس میں ہوتی نہیں، حالانکہ یہی بات میں بولوں تو سارا معاشرہ درست ہوتا چلا جائے، پھر اولڈ ہوم بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر انسان اپنے والدین کی جب اہمیت سمجھ لے تو اپنے ماں باپ کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھے گا جو خدا چاہتا ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو خدا کہہ رہے احسان کرو، ماں باپ فوت ہو گئے پھر بھی احسان کرو، اور احسان یہ ہے کہ انہیں دعائے خیر میں یاد رکھا جائے، ماں باپ کے لیے احسان ثواب کیا جائے، ماں باپ کی قبروں پر حاضری دی جائے۔ اور زندہ ہے تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے سے تھے، بالکل چھوٹے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ کہیں آ سکتے تھے، نہ جا سکتے تھے، تو آپ نے کبھی ماں سے دودھ تو نہیں مانگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی بچہ بھوک لگتی ہے تو روتا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ بچہ گیلا ہو جائے، کپڑے گیلے ہو جائیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو چینج کر دیں، گرمی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، وہ تو بیچارہ بول ہی نہیں سکتا ہے، لیکن کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب ہم چھوٹے سے تھے ہمارے ماں باپ بغیر کہے ہمارا سارا کام انجام دے دیتے تھے، اب اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اب ماں باپ کو بھی کہنا نہ پڑے کہ ان کی کیا ضرورت ہے۔ ہر چیز کو لا کے انسان سمجھتا ہے میرے والدین کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، ان کے کہے بغیر پیش کر سکتے ہیں تو لا کے رکھ دی جائے، یہ ہے احسان۔ ماں باپ نے کہا بیٹا میرا یہ کام کر دو، نہیں کیا تو بغاوت ہے، ان کے کہنے کے بعد کیا تو اطاعت ہے، اور کہنے سے پہلے کر دیا تو احسان ہے۔ خدا نے بغاوت کی تو اجازت ہی نہیں دی۔ اطاعت بہت اچھا ہے لیکن پروردگار چاہتا ہے کہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھو اور ماں باپ کے حکم دینے سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کر دو تاکہ آپ منزل احسان پر پہنچ کر خدا کی بارگاہ میں محسن کہلائیں۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو صلوات بھیج دیں۔ بات تو سب کو سمجھ آ گئی، میں خامخواہ گھبرا رہا تھا۔ تو یہ تین چیزیں یاد رکھیں، ہر مرحلہ حیات میں یہی تین درجے ہیں کہ یا بغاوت ہے، یا اطاعت ہے، یا احسان۔ حکم خدا آ جائے
بھی ہاتھ اٹھائیں تو ایک بھی نہیں اٹھے گا، تو یہی دلیل ہے کہ سارے نمازی ہیں۔ تو یہ تو بات میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو نہیں پڑھتے۔ خدا نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، ماہ رمضان آیا تھا، حج کرو، مالدار ہو گئے ہو، خمس نکالو، زکوٰۃ نکالو، اللہ نے تمہیں بہت مال دیا ہے، تو اگر کسی بھی حکم پہ عمل نہ کیا تو خدا کی نظر میں یہ باقی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، سارے حکم بجا لایا انسان، ایک حکم کو چھوڑ دیا، یہ تب بھی باقی ہے۔ یہ ہے وہ دین جس کی طرف یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، اور وہ مومنین جو اعمال صالح بجا لاتے ہیں ان کو قرآن آ کے بشارت دیتا ہے کہ آپ کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، مال ہے مگر زکوٰۃ نہیں دیتا، جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، بچت ہو رہی ہے، خمس نہیں دیتا، اور اسی پہ خوش ہے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں نا، ایک حکم کو مانا ہے دوسرے کو نہیں مانا، تو یہ دوسرا حکم جو نہیں مانا جا رہا یہ پہلے والے حکم پہ غالب آ جائے گا، باقی کہلائے گا۔ لہذا خدا فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ و خمس دے سکتا ہے، نہ دے تو میں اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ بھائی چاہے گھبرائیں چاہے کچھ، بات تو میں نے اپنی مکمل کرنی ہے نا، اور مجھے یقین ہے کہ میری باتیں آپ انشاءاللہ غور سے سماعت فرما رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنے احکام الہی ہیں وہ چونکہ ہمارے لیے مومنین کے لیے ہیں، اور مومنین آمادہ ہوتے ہیں ہمارے صالح کرنے کے لیے، لہذا سارے احکام خدا پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا تاکہ وہ جو اجر کبیر رکھا ہوا ہے ہم اسے لے سکیں۔ اگر ایک حکم سے بھی سرپیچی کی، حکم عدولی کی، تو خدا کے نزدیک باغی کہلائے گا، اور زمین پر اکثریت باغیوں کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں خدا کو ہی نہیں مانتے؟ چین سب سے زیادہ آبادی ہے دنیا میں، رشیا کی آبادی دیکھتے ہیں، کمیونسٹ ہے، تحریری نہیں مانتے، یہ باغی۔ اچھا اللہ حکم دے اور ہم عمل کرتے چلے جائیں، حکم آنے کے بعد عمل کر رہے ہیں تو اطاعت گزار ہیں، خدا پسند کرتا ہے، اطاعت گزار کو پسند کرتا ہے خدا۔ تو باغی بہت توجہ چاہتا ہوں، کتنے باغی گزرے ہیں، بعض کے متعلق تو رسول خدا نے بھی واضح کر دیا اور کہا عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی بغاوت کرنے والے مل جاتے ہیں اور اطاعت گزار بھی ملے۔ اسلام میں، مسلمانوں میں آج بھی الحمدللہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، مومنین عمل کرتے چلے جا رہے ہیں اور اطاعت گزار کہلاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ درجہ ہے احسان کا۔ اب دیکھیں احسان کون کرتا ہے؟ نماز کا حکم آئے نہ پڑھے تو باقی، نماز کا حکم آنے کے بعد کوئی پڑھے تو اطاعت گزار، اور جو حکم نماز آنے سے پہلے نماز پڑھے وہ حالت احسان میں ہے۔ اب ڈھونڈے وہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حکم نماز آنے سے پہلے 7 سال تک اس زمین پر یا میں نے نماز پڑھی یا میرے بھائی علی نے نماز پڑھی۔ 7 سال اس زمین پر خدا کی عبادت یا محمد مصطفیٰ کرتے تھے یا علی مرتضیٰ کرتے تھے۔ قرآن میں محسن کا لفظ ہے اور اللہ احسان کا حکم دے رہا ہے۔ اب آپ جا کے پڑھ لیں کہ پروردگار نے محسن کے لیے کیا فرمایا ہے۔ احسان نہیں ہے وہ اردو والا احسان، ذہن میں نہ رکھیے، میں نے عرض کیا کہ احسان کا معنی ہے حکم آنے سے پہلے، کسی کے کہنے سے پہلے وہ کام کر دیا جائے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، میں نے نہیں پڑھی تو میں باغی ہوں، خدا نہ کرے، پڑھ لی تو اطاعت گزار۔ ساری امت مسلمہ، سارے مسلمین و مومنین ہر عمل خیر کر رہے ہیں، اللہ کا حکم آنے کے بعد یہ اطاعت کہلائے گی، اور جو خدا کے حکم سے پہلے وہ کام کرے وہ محسن کہلائے گا، یعنی احسان کر رہا ہے، حکم سے پہلے ہی وہ عمل انجام دے رہا ہے، اور
اسی طرح خدا کا حکم آیا میرے نبی کی مدد کرو، میرے نبی کی مدد کرو، ان تنصر اللہ، آؤ اللہ کی مدد کرو۔ تو اللہ کی مدد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے رسول کی مدد ہے، اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اگر نہ کی تو بغاوت، اور اگر کر رہے ہیں تو اطاعت۔ لوگ باغی بھی مل جائیں گے، قرآن نے سب کے نقشے کھینچے ہیں، اور میں کہتا ہوں قرآن پڑھا کریں، قرآن کو پڑھے، اللہ سے اس کو سمجھنے کی توفیق مانگ کے، اور اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کر کے پڑھیں، چاہے 10 آیتیں پڑھیں۔ اور مولا کا فرمان میں کئی وقت عرض کر چکا ہوں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو 10 آیتیں بھی نہ پڑھے وہ غافل ہے۔ لیکن میں تو اب کہہ سکتا ہوں نا، حکم امام آ گیا ہے نا، امام کا حکم آ گیا کہ کم از کم 10 آیتیں پڑھ کے سوئیں۔ اور سب جوانوں سے کہہ رہا ہوں، سب حضرات سے کہہ رہا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، یہ معصوم کی ضمانت ہے کہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کے سوئیں۔ سونا تو ہے ہی، ایک تو وضو کر کے سوئیں، وضو کر کے سوئیں، ٹھیک؟ اور وہ سارا یعنی ساری رات کا جو سونا ہے وہ عبادت شمار ہوگا۔ اتنا غفور و رحیم ہے خدا، کہاں کہاں سے بندہ مومن کو اعمال صالح کی طرف لاتا ہے۔ وضو کر کے سوئیں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ ہم انشاءاللہ آپ سارے مجلس میں بھی وضو کر کے آئے ہوں گے، تو سونے کے لیے بھی وضو کر کے سوئیں۔ حالانکہ جیسے ہی نیند آئے گی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن پروردگار نامہ اعمال میں ساری رات کی عبادت لکھے گا۔ مشکل کام تو نہیں ہے، غسل کا نہیں کہا، وضو بہت مختصر ٹائم میں وضو ہو جاتے ہیں۔ اور سونے سے پہلے، خصوصاً نماز عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوئیں۔ ائمہ معصومین نے اور رسول خدا نے انسان کے رزق کی ضمانت لی ہے کہ جو اس عمل کو مسلسل انجام دے گا اور سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے گا۔ امیر المومنین نے، رسول خدا نے، ائمہ طاہرین نے، روایات کتنی زیادہ ہیں کہ وہ بندہ ساری زندگی اپنے رزق کے لیے پریشان نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں گے آپ، رزق کے لیے سارا دن ہم مارے پھرتے ہیں، لیکن برکتیں اور راستہ یہ ہے کہ خدا کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اب تو مولا نے کہہ دیا نا کہ کم از کم 10 آیتیں تو پڑھیں۔ اب جو پڑھے گا وہ اطاعت گزار ہے، نہیں پڑھے گا تو باقی کہلائے گا۔ پھر کل کو بارگاہ خدا بندی میں اعتراض نہ کرنا، اللہ کہے گا میرا پیغام تو پہنچ گیا تھا، تم نے عمل نہیں کیا۔ تو اب خدا کہہ رہا ہے میرے دین کی مدد کرو، میرے رسول کی مدد کرو۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم نے ہر چیز کا نقشہ کھینچا ہے۔ حکم آیا مدد کرو، تو کچھ تھے جو مدد کر رہے تھے، بہت سے لوگ ہیں لڑے ہیں، جنگوں میں شہید ہوئے، تاریخ ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں۔ اور کچھ وہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے نبی بلا رہے ہیں اور یہ پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، جو نبی کے بلانے پر نہیں آ رہے، وہ مدد نہیں کر رہے، حکم کی اطاعت نہیں کر رہے، تو باقی کہلائیں گے۔ اور جو نبی کے کہنے پر جان قربان کر رہے ہیں، نبی کے حکم کے بعد جان قربان کر رہے ہیں، خدا کے حکم کے بعد جان قربان کر رہے ہیں، وہ اطاعت کر رہے ہیں۔ اور جو حکم خدا آنے سے پہلے نبی کی حفاظت بھی کر رہا ہو، نبی کی حمایت بھی کر رہا ہو، وہ احسان کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے مدد نہیں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے تم پہاڑ پر دوڑے چلے جا رہے تھے، پیغمبر پیچھے بلا رہے تھے، تم پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ جنگ احد کا نقشہ کھینچا ہے پروردگار نے قرآن کریم میں کہ پیغمبر بلا رہے ہیں،
کے بھی نہیں دیکھ رہے تو ان کو اطاعت گزار تو نہیں کہا جا سکتا۔ جو چلا جائے باغی، جو نبی کے کہنے پر آ جائے میدان میں اور تلوار لے کے جہاد کرے، مدد کرنے کے لیے اپنی جان پیش کر دے، یہ اطاعت گزار۔ اور جو مدد اور حمایت کے بلانے سے پہلے آ کے مدد بھی کرے اور حمایت کرے، وہ کہلائے گا احسان کرنے والا محسن۔ اب باغی بھی ملیں گے، اطاعت گزار بھی ملیں گے، مگر خدا کی قسم احسان کرنے والا ایک ابو طالب ملے گا۔ ایک ابو طالب ہے کہ جو حکم سے پہلے نبی کی مدد کر رہے ہیں، نبی کی حمایت کر رہے ہیں، نہیں، نبی کی پرورش کر رہے ہیں۔ کس نے پالا ہے میرے نبی کو؟ جی تاریخ پڑھے جنہوں نے ساری جنگیں تشکیل دی رسول اللہ کے خلاف، جو جنگوں کے سردار بن کے آئے اور جنگ پہ جنگ لڑی رسول اللہ کے خلاف، وہ تو آج ماشاءاللہ بہت بڑا درجہ پا گئے۔ جی وہ تو بہت بڑے مسلمان، مومن مخلص۔ آپ بچوں سے میں کہتا رہتا ہوں سرچ کریں، وہاں یزید کے دادا جان کا نام لکھ دیں گوگل پہ، اردو میں انگلش میں یزید کے دادا کا نام لکھ دیں، مختلف ویب سائٹس آ جائیں گے، مختلف پیجز آئیں گے، دارالعلوم دیوبند کا بھی آ جائے گا، اور یہ مدرسہ بنوریہ ٹاؤن جو ہے کراچی میں، اس کی بھی پیج آ جائیں گے، اور وہاں پھر ان کی تاریخ پڑھ لیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے پیغمبر کے خلاف کیا کچھ کیا ہے۔ مگر آخر میں لکھتے ہیں، یعنی شروع میں لکھیں گے بہت ستایا، پتھر مارے، کانٹے بچھائے، اوجڑی پھینکی، یہ کیا، مجبور کر دیا، ہجرت کر دی رسول اللہ نے، بدر میں لڑنے گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، فلاں جگہ گئے، فلاں جگہ گئے، کتنا ستایا رسول کو۔ لیکن آخر میں لکھتے ہیں یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد تو مومن ہو گئے۔ کلمہ نے کون سا لا کے انقلاب پیدا کر دیا؟ ہوگا، ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس ابو طالب نے اپنی آغوش میں پالا، اپنی جان فدا کر دی، اپنا سب کچھ وقف رسالت کر دیا، اس کو لکھتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، لہذا وہ معاذ اللہ کافر دنیا سے چلے گئے۔ اچھا، کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب کی شخصیت تو دیکھیے، خدا بندے عالم فرما رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، حبیب کیا تم یتیم نہ تھے، اس نے تمہاری پرورش کی، اس نے تمہیں پالا۔ اگر کہیں خدا نے پالا تو آپ کو کس نے پالا ہے؟ مجھے کس نے پالا ہے؟ پورے عالمین کو کون پال رہا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، عالمین کا رب کون ہے؟ وہ الحمدللہ ہے رب العالمین۔ توجہ فرمائیں کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی، سلوات بھیج دیں۔ پورے عالمین کو، توجہ فرمائیں، پورے عالمین کو اللہ ہی پال رہا ہے، تو اگر اس نے پیغمبر اسلام کو پال دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تو فرعون کو بھی پالنے والا ہے، وہ تو نمرود کو بھی پالنے والا ہے، اس نے تو آپ کو بھی پال کے رکھ دیا۔ تو اگر محمد مصطفیٰ اپنے حبیب کو پالا ہے تو کون سا پروردگار نے کوئی خصوصی احسان کیا ہے؟ نہیں۔ جائیں اور دیکھیں مفسرین نے کیا لکھا ہے، خدا کی قسم ہر آیت میں اختلاف ہے، ہر آیت میں، لیکن اگر سعودی عرب سے بھی تفسیر لے کے آپ اٹھائیں گے اور الم یجدک یتیما فآویٰ پر پڑھیں گے تو سب نے یہی لکھا کہ یہ آیت ابو طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے، اللہ کسی کافر کی شان میں آیتیں نہیں اتارتا۔ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، اللہ بھئی کلمہ نہیں پڑھا، فرض کریں ہم بھی کہہ رہے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر ہو۔ کافر اگر مسلمان ہونا چاہے، مشرک اگر مسلمان ہونا چاہے، کوئی انڈیا سے آ جائے، مودی آئے مسلمان ہونے کے لیے، تو اسے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا، اور کوئی راستہ
ہر مومن مسلمان جیسے ہی صبح کو آنکھ کھلتی ہے تو پہلا جو کلام زبان میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفہ۔ تو بلا فصل تک ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، باقی لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوں گے، سارے مسلمان پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تشہد میں بھی پڑھتے ہیں، ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ کلمہ تبرکاً پڑھتے ہیں یا نماز کا جز سمجھ کے پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے نہیں پڑھتے، کیونکہ ہم پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہوئے ہیں۔ بھئی مجھے تقریباً 24 سال ہونے والے فیصلہ بات میں، اور آج تک مجھے کسی نے نہیں بلایا کہ جی ہمارا بچہ بالغ ہونے والا ہے، آ کے اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیں۔ خدا کی مجلسوں کے لیے بلاتے ہیں، میلاد کے لیے بلاتے ہیں، کوئی اور محفل ہو، کسی مومن کے ہاں شادی نکاح ہو، بلا لیتے ہیں مجلسوں کے لیے، لیکن خدا کو آج تک کسی نے نہیں بلایا کہ جناب ہمارا بچہ ماشاءاللہ بالغ ہونے والا ہے، تو دین جو ہے وہ بلوغت سے شروع ہوتا ہے، آپ اس کو کلمہ پڑھائیں اور اس کو مسلمان بنائیں۔ اور اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ بھائی میرے محترم آپ کا بچہ ماشاءاللہ بس یہ 16 سال کا ہونے والا ہے، یہ بالغ ہونے والا ہے، میں کل آؤں گا آپ کے بیٹے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بناؤں گا، خدا کی قسم باوجود اس کے کہ بہت احترام کرتے ہیں مگر شاید لڑنے لگ جائے، کیوں یہ کوئی کافر کا بچہ ہے؟ کافر کا بچہ ہو تو کلمہ پڑھے، جو پیدا ہی مسلمان ہوا ہے اسے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ تو عام مسلمان کی بات ہے، لیکن جو ہو ذریت ابراہیم، جو ہو حضرت اسماعیل کی نسل سے، اسے تو اللہ نے ویسے ہی امت مسلمہ بنا کر رکھا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ آواز ضرور میری خراب ہے لیکن انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی۔ کون ہے ابو طالب؟ جس نے میرے نبی کو پالا، صرف پالا ہی نہیں ہے، حفاظت کی۔ اچھا دیکھیے، پیغمبر اکرم کی شان میں شعر کہنا کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے۔ لوگ نعتیں لکھتے ہیں نا، آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، چاہے شاعری نہ آتی ہو، چاہے ایسے لفظ ہوں جو رسول اللہ کی شان کے مطابق نہیں، ہاں کیونکہ یا نگاہیں مکھڑے پر ٹکی ہوئی ہیں، یا زلفوں پہ ٹکی ہوئی ہیں، یا سرمے پہ ٹکی ہوئی ہیں، شاعری میں ایسے الفاظ، لیکن بہرحال نعت پیغمبر ہے، جی نعت پیغمبر کی ہے نا، تو شعر کہنے کا کتنا اجر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں من قال فینا بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو ہماری شان میں ایک شعر کہہ دے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر آواز میری سب تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک؟ مجلس آتی جو ہے نا وہ مومنین پڑھاتے ہیں کہ جو ہماری شان میں ایک شعر کہہ دے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ بڑے نعت گوش لوگ پیدا ہوئے ہیں عالم اسلام میں، یعنی اعلان رسالت کے بعد حضرت حسان ابن ثابت نے شاعری کی ہے، جو رسالت کے بعد شاعری کر رہا ہے وہ اطاعت گزار کہلائے گا، اور جو رسالت کے اعلان سے پہلے شاعری اور نعت گوئی کر رہا ہے وہ احسان کر رہا ہے، اور یہ احسان ابو طالب نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ دیوان ابی طالب ہمارے علماء نے جمع نہیں کیا، چونکہ بھائیوں نے پہلے اس پہ کام کیا، اور جامعۃ الازہر میں بہت عرصہ دیوان ابی طالب پڑھایا جاتا رہا ہے۔ اب اس زمانے کا مجھے پتہ نہیں ہے، ماضی کا نصاب میں نے دیکھا ہے پڑھایا جاتا تھا، اور آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گا۔ دیوان ابی طالب لکھیے، پورا حضرت ابو طالب کا دیوان اردو ترجمے کے ساتھ آ جائے گا۔ مکے میں بارش نہ ہوئی، 2-3 سال گزر گئے، توجہ چاہ رہا ہوں، ٹائم بہت ہی تیزی سے گزر جاتا ہے، 2-3 سال بارش نہ ہوئی، اور ظاہر خشک سالی ہے، لوگوں کے جانور مر رہے ہیں، اور جو دور دراز بیچارے کھیتی باڑی کرتے تھے ان کی کھیتیاں بھی نہیں ہو رہی ہیں، تو دعائیں کر کر کے قریش مکہ کفار مکہ تھک گئے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں سب سے، اور بارش نہیں ہو رہی۔ وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ اے سید البطحاء،
ہم اپنے بتوں سے دعائیں کر کر کے تھک گئے، بارش نہیں ہو رہی، آپ آئے اپنے خدا سے دعا کریں۔ کیا بات ہے بھائی، یعنی پتہ چلا سارے بت پرست تھے، خدا پرست فقط ابو طالب تھے۔ ورنہ وہ یہی کہتے کہ آئیں آپ بھی مل کے ہمارے ساتھ بتوں کے سامنے دعا مانگیں، نہیں، تاریخ کا ذمہ وار ہو۔ ہم اپنے بتوں سے دعائیں کر کے تھک گئے، بارش نہیں ہو رہی، اب آپ آئیں اپنے خدا سے دعا کریں۔ انہوں نے کہا ابو طالب سے کہ آئیں اپنے خدا سے دعا کریں۔ حضرت ابو طالب گھر گئے، اور یہ تاریخ ہے، نیٹ پہ بھی پڑھ لینا، میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ کتابیں نہیں آپ پڑھتے، انٹرنیٹ پر تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ جناب ابو طالب گھر گئے، اور حضور کتنے چھوٹے ہیں کہ گہوارے میں سے محمد مصطفیٰ کو اٹھایا، جھولے میں سے رسول اللہ کو اٹھایا۔ کتنے چھوٹے ہوں گے جو ابھی جھولے میں ہیں، اور سینے سے لگا کر لائے، اور لا کے سرکار رسالت میں آپ کو اٹھا کر آپ کی پشت مبارک کو دیوار کعبہ سے چپکا دیا، اور 90 اشعار فی البدیع محمد مصطفیٰ کی شان میں کہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، فی البدیع، فوراً اسی وقت، کوئی پہلے سے لکھ کے نہیں لائے، پہلے سے لکھ کر نہیں لائے، فی البدیع۔ اسے قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے، جو کہ ہر شعر کے آخر میں لام آتا ہے، جس کا پہلا شعر ہے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ۔ پروردگار، ہم اس نورانی چہرے والے محمد کو وسیلہ بنا کر تجھ سے بارش کی دعا کرتے ہیں کہ بارش دے، اور یہ وہ محمد ہے جو بیواؤں کی عزتوں کا محافظ ہے اور یتیموں کی پرورش کرنے والا ہے۔ ارے ابھی تو یہ خود یتیم بچے ابو طالب کی کفالت میں ہیں، ابھی انہوں نے کیا بیواؤں کی حفاظت کرنی ہے، مگر ابو طالب کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ اب محمد ہوں گے جو اللہ کا رسول ہے، اور یہ صرف یتیم نہیں، پوری کائنات کی کفالت کرنے والا ہے۔ 90 اشعار، اس کو مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی پڑھا ہے، ہم علماء کی قدر کرتے ہیں۔ یہ طارق جمیل صاحب نے بھی اپنی تقریر میں حضرت ابو طالب کے ان اشعار کو پڑھا ہے۔ اب ابیض لکھ دیجئے گا، نیٹ پہ ابیض دیکھے پورا قصیدہ آ جائے گا۔ جو ایک شعر کہے، فرما رہے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک گھر، تو 90 گھر تو ابو طالب کے ایک ہی قصیدے میں بن گئے۔ اور آپ کہہ رہے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا نہیں پڑھا تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کون سا، یعنی کوئی بڑی بات ہے کلمہ نہیں پڑھا؟ یہ بتائیں رسول کا نکاح تو پڑھا، رسول اللہ کا نکاح بی بی خدیجہ کے ساتھ کس نے پڑھا؟ یہ تاریخ ہے، حضرت ابو طالب نے پڑھا، اور اللہ نے پیغمبر اکرم کو اولاد جو عطا فرمائی، جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بن کے قیامت تک پھیلی ہوئی ہے، یہ اسی نکاح کا اثر ہے جو ابو طالب نے پڑھا، اور جو نکاح ابو طالب نے نہیں پڑھا اس سے اللہ نے اولاد ہی نہیں دی۔ فضیلت ہے جناب ابو طالب کی۔ 2 نکاح جناب ابو طالب کے مشہور ہیں، تاریخ میں جو پڑھے، اور بھی پڑھے ہوں گے، لیکن 2 نکاح کے خطبے موجود ہیں۔ ایک خود اپنا نکاح جو بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ پڑھا، اور اس کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین، پوری آیت سورہ حمد کی، یعنی اللہ نے جناب ابو طالب کے پورے جملے کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ حمد کے شروع میں ہے کہ نہیں؟ شروع میں ہے، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ قیامت تک محمد مصطفیٰ بھی نماز پڑھے تو سورہ حمد کو پڑھنا واجب ہے، اور حمد شروع ہو رہی ہے کلام ابو طالب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، کلمہ نہیں پڑھا، الحمدللہ رب العالمین تو فرمایا جسے اللہ نے قرآن کی زینت بنایا۔ اور جو سرکار رسالت معاف کا نکاح پڑھا، اس کا خطبہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ الذی
جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذرع اسماعیل وجعلنا الحکام علی الناس وجعل ھذا البیت لنا. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت اور اسماعیل کی نسل بنایا اور ہمیں پوری انسانیت پر حاکم بنایا ہے. اور یہ کعبہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. یہ کعبہ کسی اور کے لیے نہیں بنا. یہ کعبہ ابو طالب کے گھرانے کے لیے بنا ہے. اسی لیے اس کعبے میں قیامت تک کسی کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. بیٹا پیدا ہوگا تو ابو طالب ہی کا پیدا ہوگا. یہ ہے شخصیت جناب ابی طالب. یہ کیا کہنا ہے؟ بہت باتیں نہیں مگر تمہید میں ہی وقت نکل جاتا ہے اور ٹائم میں بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے. کیا کیا اشعار ہیں جناب ابو طالب کے. پورے مکے والوں کو خطاب کر کے فرمانے گئے علمو. دیکھیے قرآن نے بہت بعد میں آ کر کہا ہے کہ محمد ایسے ہی رسول ہے جیسے موسیٰ رسول بن کے آئے تھے. یعنی رسالت کے اعتبار سے جیسے موسیٰ کو اللہ نے رسول بنایا تھا ویسے ہی محمد مصطفیٰ کو رسول بنایا. یہ قرآن نے بعد میں آ کر فرمایا ہے. ابو طالب نے مکے میں کھڑے ہو کر کفار مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا اعلموا ان وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب. جان لو مکے والو محمد کو ہم نے ویسا ہی نبی پایا ہے جیسے موسیٰ نبی بن کر آئے تھے. اور یہ پہلی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آسمانی کتابوں کے عالم ہیں ابو طالب اور رسول خدا کی رسالت کی تصدیق کر رہے ہیں ابو طالب. کہاں تک جناب ابو طالب کی گفتگو کی جائے. ہم اس چیز کو ثابت نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ایمان لائے کہ نہیں لائے. اس لیے کہ جس کا بیٹا ہی کل ایمان ہو, جس کا بیٹا کل ایمان ہو, اس والد کے ایمان کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے. یہ ابو طالب ہیں, حفاظت کر رہے ہیں, حمایت کر رہے ہیں, قربانی دے رہے ہیں. اور عجیب منزل کہ سارا مکہ مخالف, ایک ابو طالب ہے جو حمایت کرنے والے ہیں. اور سارا مکہ خوف زدہ ہے کہ ابو طالب کی مخالفت کون ہو, ابو طالب کی مخالفت کون میں ہو لے. اس لیے کہ مکے والے سب سے لڑ سکتے ہیں, یہ تاریخ ہے, ابو طالب سے نہیں لڑ سکتے. لہذا آئے تو بس اتنا کہا آپ کا بھتیجا چاہتا کیا ہے, اگر رشتہ چاہیے تو ہم رشتہ دینے کو تیار. یہ رشتہ دینے کا بہت شوق تھا. سلوات بھیج دیں محمد علیہ. جس گھرانے میں رشتہ چاہیے ہم رشتہ دینے کو تیار. اور دولت چاہیے تو ہم باہر لگا دیں. حکومت چاہیے تو انہیں اپنا پرائم منسٹر یا ہم تو ان کو بادشاہ مان لیں گے. مگر یہ جو لا الہ الا اللہ والی بات ہے یہ ہٹا دیں, اسے درمیان سے ڈیلیٹ کر دیں. جناب ابو طالب نے جس پالیسی کے ساتھ وقت گزارا ہے فرمایا تمہارا پیغام محمد تک پہنچا دوں گا. اور آئے اور بتا دیا کہ آپ یہ آفر کر رہے ہیں. ابو طالب جانتے تھے کیا جواب ہے, لیکن چونکہ امین ہے, امین ہے, جس سے گفتگو جس کو واسطہ اور وسیلہ بنا جائے وہ امین ہوتا ہے. تو رسالت میں آپ نے کیا فرمایا, بس بات ختم ہو رہی ہے کہ چچا ان سے کہیں یہ کیا چیز ہے, یہ تو ممکنات میں سے ہے نا. اگر یہ ناممکنات بھی انجام دیں اور لا کے سورج میرے ایک ہاتھ پر رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ چاند توڑ کے لا کے رکھ دیں, میں پھر بھی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. خدا کی قسم یہ بھی دیوان ابو طالب میں موجود ہے. تو ابو طالب نے فرمایا بیٹا تم خدا کے دین کی تبلیغ کرو, میں تمہارا حامی ہوں. واللہ لن یصلوا الیک بجمع حتی اسدا فی التراب دفینا. اے بیٹے خدا کی قسم, کافر اللہ کی قسم نہیں کھاتا, لات کی کھا لے گا, منات کی کھا لے گا, عزا کی کھا لے گا, کسی اور بلا کی کھا لے گا. کافر کبھی اللہ کی قسم نہیں کھا سکتا. اور ابو طالب کہہ رہے ہیں واللہ لن یصلوا الیک, خدا کی قسم یہ سارا عرب مل کر بھی محمد تیرے قریب نہیں پہنچ سکتے جب تک میں زمین میں دفن نہیں ہو جاتا. تیری حمایت کروں گا اور میرے زمین میں جانے کے بعد میری اولاد قیامت تک تیرے دین کی حفاظت
تم زندہ ہو میری اولاد حفاظت کرے گی. نہیں، میری اولاد قیامت تک. اللہ اکبر. ابو طالب کو پتا تھا میری اولاد قیامت تک جائے گی. ہمیں آج یقین نہیں ہے کہ ہماری نسل چلے گی یا نہیں، مگر ابو طالب کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ میری ذریت، میری اولاد قیامت تک جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، آج تو اپنے سگے بچے باپ کا کہنا نہیں مانتے. آپ وعدہ کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ یہ انشاءاللہ نماز پڑھتا رہے گا، میرا بیٹا ساری زندگی غریبوں کی مدد کرتا رہے گا؟ نہیں کر سکتے، اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر پوتے کی بات، پڑ پوتے کی بات، یہ کون کرے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جناب ابو طالب کا علم ہے. یہ جناب ابو طالب کا علم ہے اور یقین ہے کہ میری اولاد قیامت تک حفاظت کرے گی. اب ہم دنیا سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو طالب کی اولاد نے دین محمد کو بچایا یا نہیں؟ کربلا میں جو جنگ ہوئی یزیدیت کے خلاف، اور اسلام کو جو حسین ابن علی نے قیامت تک کے لیے یزیدیت سے محفوظ کر دیا ہے، اس کربلا کے واقعے میں کس کی اولاد قربان ہوئی ہے؟ خدا کی قسم، بنی ہاشم میں جتنے بھی شہید ہوئے یہ سب اولاد ابو طالب ہے، کسی اور کی اولاد نہیں ہے. نہ عباس کی اولاد ہے، نہ حمزہ کی اولاد ہے، نہ کسی اور فرزند عبد المطلب کی اولاد ہے. کربلا میں جو انصار حسینی ہیں ان میں 45 کوفے کے لوگ ہیں، 2 بصرے کے لوگ ہیں، 1 مکے کا ہے، 2 مدینے کے ہیں، اور باقی بنی ہاشم ہیں. اور سارے بنی ہاشم صرف ابو طالب کی اولاد. یا عقیل طالب کی تو اولاد ہی نہیں تھی نا، طالب تو شادی سے پہلے ہی فوت ہو گئے. یا جناب عقیل کی اولاد، یا جناب جعفر کی اولاد، یا امیر المومنین علی علیہ السلام کی اولاد، اور یہ تینوں ابو طالب کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج جس شہید کی ہم یاد منا رہے ہیں، 8 محرم کو پوری دنیا میں پورا عالم تشیع حضرت عباس کا یوم شہادت مناتا ہے. یہ عباس کون ہے؟ عباس ابن علی ابن ابی طالب. بس عزادارو، دن گزر رہے ہیں، عاشور کا دن آیا اور وہ وقت آیا کہ جب سب شہید ہو گئے. آج علم آئے گا. کربلا میں بہت بیویوں نے قربانیاں دی، بہت بیویوں نے قربانیاں دی. جناب زینب نے، جناب رباب نے، جناب ام لیلہ نے، جناب ام فروا نے، اور بھی بہت سے نام ہیں تاریخ میں جنہوں نے اپنے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے قربان کیے. بہت قربانیاں دی اور وہ جنازوں پر رونے کے لیے وہاں موجود تھیں. ٹھیک ہے. لیکن آج آپ پرسا دیں اس بی بی کو جس کے 4 بیٹے اور 1 پوتا کربلا میں شہید ہوا ہے، بی بی ام البنین. اور کربلا میں نہیں ہے جو اپنے بیٹوں کے جنازے پر بیٹھ کے آنسو بہائے، ماں مدینے میں ہے، اولاد کربلا میں شہید ہو رہی ہے. آپ آنسو بہا کر بی بی کو پرسا دیں، امیر المومنین کو پرسا دیں. اور وہ بی بی ام البنین کیا کرتی تھی؟ خدا کی قسم، ان کے مرثیے پڑھے تو دل پھٹ جاتا تھا. ہمارے تو کیا خود ظالم ہوں گے. 4 قبریں آ کر جنت البقیع میں بنایا کرتی تھی اور ایک بیٹے کا نام لے کے بیان کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، لوگوں مجھے ام البنین نہ کہا کرو. ام البنین یعنی 4 بیٹوں کی ماں. مجھے ام البنین نہ کہا کرو. کبھی تھے میرے بیٹے مگر سب شہید ہو گئے، اب میرا کوئی بیٹا دنیا میں نہیں ہے. 4 قبریں بنائی اور بیٹوں پر بیان کیے اور اس کے بعد مٹا دیتی اور 1 قبر بناتی اور 4 کو نام لے کے کہتی، اے بیٹو میں تم پر ماتم نہیں کروں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں تو حسین مظلوم کا ماتم کروں گی اس لیے کہ حسین کی ماں دنیا میں نہیں ہے. کیا وفادار بیوی ہے. ماں ایسی با وفا ہو تو بیٹا عباس ہی ہوگا. ساری زندگی، حالانکہ مولا حسین بھائی ہیں مگر بھائی نہیں کہا، آقا کہا ہے، مولا کہا ہے. جب سب شہید ہو گئے تو حضرت عباس نے آگے کہا، مولا اب مجھے بھی شہادت کی اجازت دیں، مجھے بھی شہادت کی اجازت دیں. مولا نے فرمایا، عباس تو میرے لشکر کا سردار، تو علمدار لشکر ہے، تجھے شہادت کی اجازت کیسے دے دوں؟ عباس نے عرض کیا، مولا وہ لشکر کہاں گیا جس کا مجھے علمدار بنایا؟ سب خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، اب مجھے بھی اجازت دیں. شاید مولا نے فرمایا، عباس میرے لشکر میں زینب بھی تو ہے،
لیکن آخر شہید تو ہونا تھا. شہزادی سکینہ واسطہ بنی, اجازت مل گئی. اور مولا نے کیا کہا؟ مولا نے فرمایا عباس ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کر. امام نے حکم نہیں دیا, اگر امامت حکم دیتی تو جناب عباس پانی لے کر آتے. عباس کے لیے اتنی اجازت کافی تھی کہ مولا نے کہہ دیا ہے بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو. عباس چلنے لگے, تلوار لٹکائی ہوئی ہے, چلنے لگے. مولا نے فرمایا عباس تلوار یہاں رکھ دو. خدا کی قسم عباس کی تو یہی شہادت ہو گئی ہوگی. کہا عباس تلوار میرے پاس رکھ دو. ایک ہاتھ میں سکینہ کا مشکیزہ دے دیا, ایک ہاتھ میں اسلام کا علم دے دیا. جاؤ عباس. اب تو حضرت عباس کے پاس اپنے دفاع کے لیے ڈھال بھی نہیں ہے, چونکہ ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے, ایک ہاتھ میں علم ہے. اور یہ علی کا شعر آ رہا ہے, کسی میں ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ حضرت عباس کا راستہ روکے. حضرت عباس آئے اور سیدھے دریائے فرات میں اپنا گھوڑا اتارا. لشکر یزید 4000 کا لشکر دریا کا کنارہ چھوڑ کے بھاگ گیا. عباس اترے ہیں دریا میں, مشکیزے کو پانی سے بھرا ہے اور ہم قربان جائیں عباس کی وفا پر. پانی اٹھایا, دنیا کو دکھا کے گرا دیا کہ پینا چاہوں تو کوئی قانون مجھے نہیں روکتا, لیکن نہیں پیوں گا. وفا کے خلاف ہے کہ آقا حسین اور ان کے بچے پیاسے ہوں. عباس نے پانی نہیں پیا. علماء لکھتے ہیں حضرت عباس کے تو گھوڑے نے پانی نہیں پیا, پیاسے گئے اور پیاسے آئے. عمر ابن سعد پکارا پانی خیام میں نہ جانے پائے, اگر پانی پہنچ گیا تو ہم حسین سے جنگ نہ جیت سکیں گے, سب مل کے حملہ کرو. اور عباس کی پوری کوشش ہے کہ پانی خیام میں بچوں کے لیے پہنچا دوں. دشمن حملہ کر رہے ہیں اور عباس مشکیزہ بچا رہے ہیں. آخر ایک ملعون نے آپ کا ایک بازو کاٹ دیا, آپ نے مشکیزہ منہ میں لیا اور بچا رہے ہیں پانی کو. ایک ظالم نے دوسرا بازو کاٹ دیا. علم تو گر گیا زمین پر مگر مشکیزہ سکینہ کو نہ گرنے دیا. ایک ملعون نے ایسا تیر مارا, مشکیزہ پھٹ گیا, پانی گرنا شروع ہوا. عزادارو یہ پانی نہیں نکل رہا, یہ عباس کی جان نکل رہی ہے. ایک ملعون نے ایسا گرز مارا, عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے. آقا پکارے عباس الان ان کا سر ظہری وقلت حیلتی. عباس میری کمر ٹوٹ گئی, میرے جینے کی آس ختم ہو گئی. مولا آئے, کہیں سے عباس کا ایک بازو اٹھایا, کہیں سے عباس کا دوسرا بازو اٹھایا اور بھائی کے سرانے پہنچے. مولا نے ہر شہید کا سر اپنے سامنے پہ رکھا ہے. آگے عباس کا سر بھی سامنے پہ رکھا. جناب عباس نے سر اٹھا کے پھر زمین پہ رکھ دیا. مولا نے پھر سر اٹھا کے سامنے پہ رکھا. جناب عباس نے پھر خاک پہ رکھ دیا. فرمایا عباس اپنا سر میرے سانوں پہ کیوں نہیں رہنے دیتے؟ تڑپ کے کہتے ہیں مولا آپ تو میرا سر سانوں پہ رکھ لیں گے مگر تھوڑی دیر بعد آپ بھی شہید ہو جائیں گے, تو آپ کا سر زمین سے کون اٹھائے گا؟ اللہ نے وفائے عباس مولا کے چہرے کی آخری زیارت کی. عباس کی روح پرواز کر رہی ہے اور عباس جانتے ہیں مولا سب کے جنازے اٹھا چکے ہیں مگر اب کہا ہے میری کمر ٹوٹ گئی ہے, بھائی کا جنازہ نہیں اٹھے گا. خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے. بھائی کا جنازہ بھائی سے نہیں اٹھ سکتا اور میرا بھائی نہیں اٹھا سکے گا. اور دوسری بات یہ کہ سکینہ سے وعدہ کیا تھا, سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا. کہا مولا اگر پانی نہیں لے جا سکتا تو میرا جنازہ بھی خیام میں نہ لے کر جائیے. سجاد سے کہیے میری قبر یہیں بنا دے. بس عزادارو عباس شہید ہو گئے. مولا نے علم اٹھایا, سکینہ کا وہی خالی مشکیزہ اٹھایا, اب لے کے چلے خیام کی طرف. ابھی شبیہ علم آ رہی ہے. آپ نے بی بی ام المنین کو اور اپنے مولا کو پرسا دینا ہے.
साढ़े